ان چار باتوں کو غور سے اگر سمجھ لیں تو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات شرائط زکوٰۃ، دوسری چیز اموال زکوٰۃ، تیسری چیز نصاب زکوٰۃ، چوتھی چیز مصارف زکوٰۃ۔ شرائط زکوٰۃ کیا ہے کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس بندے پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اموال زکوٰۃ، کن کن مال میں زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ نصاب زکوٰۃ، سونے چاندی نقدی، اس کا نصاب کیا ہے، کس حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور مصارف زکوٰۃ، یعنی کن لوگوں کو ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم لوگ بغور سن لیں تو امید ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے شرائط، اس کی ٹوٹل 10 شرائط ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ بندہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مالک نصاب ہو، مال پر قبضہ بھی ہو، نصاب قرضہ اور ادار سے فارغ ہو، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور مال نامی سونا چاندی کرنسی مال تجارت اس کے پاس ہو، اور اسلامی حساب سے اس بندے پہ سال بھی گزر گیا ہو۔ یہ 10 شرائط ہیں۔ اموال زکوٰۃ، کن پر زکوٰۃ ہے؟ وہ سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، مال تجارت ہے۔ یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اموال زکوٰۃ میں سے سب سے پہلی چیز سونا۔ سونا اگر چاہے اس کے پاس ایک سیٹ کی صورت میں ہو، چاہے اس کے پاس ڈلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ استعمال میں ہو، چاہے وہ استعمال میں نہ ہو، چاہے وہ خالص ہو، چاہے وہ خالص نہ ہو، پھر بھی اس بندے کو نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرا ہے نقدی کرنسی اور پرائز بانڈ۔ ان کے لحاظ سے کرنسی چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، بینک میں ہو یا اس کے پاس ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا پرائز بانڈ کی شکل میں ہو، سرمایہ کاری میں لگا رکھی ہو یا کسی کو امانت دی ہو یا قرض ہو، ان سب کی اس بندے کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کے بعد مال تجارت۔ چوتھی چیز مال تجارت یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے، وہ پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ بائک بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو چیز بھی اس نے خریدا فروخت کی نیت سے خریدی ہے، اس بندے کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جن اموال پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اب توجہ طلب بات ہے کہ جن پہ زکوٰۃ ہم نے نہیں ادا کرنی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حاجت اصلیہ والا مال ایک صورت، دوسری صورت مال غیر نامی۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہم لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ ذرا غور سے سماعت کریں۔ خانے داری کی ضروری چیزیں، یعنی جیسے ہم چائے کے لیے چیز لاتے ہیں، چینی، آٹا، گھی وغیرہ، یہ خانے داری میں آتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہنے کا مکان، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری گاڑی، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضرورت کی کتابیں، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی ضروری خوراک، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ آلات، اسباب، مشینریز، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حاجت اصلیہ میں فی الحال خرچ کرنے کے لیے یا قرض یا مکان یا دکان کا فی الحال کرایہ ادا کرنے کے لیے جو پیسے رکھے ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
یہ ٹوٹل وہ چیزیں ہیں جنہیں حاجت اصلیہ کے ساتھ تعلق ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال غیر نامی، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ہمارا مکان ہے، خالی پلاٹ ہے، فارم ہاؤس ہے ہمارا، فرنیچر، فیکٹری کی زمین و عمارت، فیکٹری کی مشینریز اور گودام، اوزار، دکان کی شوکیس، کتابیں، اور اسی طرح ٹی وی، ڈش، LCD، دکان اور کار، اسی طرح فلیٹ اور کھیلنے کا سامان، موبائل، گاڑیاں، دکان میں AC لگا ہے، لیپ ٹاپ، فریج اور CCTV وغیرہ جو کیمرے لگے ہیں، اور اسی طرح ضرورت سے زائد کپڑے، کرائے پر دیا ہوا گھر، یہ ہیں مال نامی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ٹوٹل 30 بنتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور مال غیر نامی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آ گیا زکوٰۃ کا نصاب، تیسری شک جو میں نے عرض کی تھی، اس میں یہ ہے جو سونے تولے کے حساب سے ساڑھے 7 تولے سونا ہو جس بندے کے پاس، اور گرام کے لحاظ سے 87.48 گرام جس بندے کے پاس سونا ہوگا، اس بندے پہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ وہ چاہے ضرورت کا ہو، وہ چاہے غیر ضرورت کا ہو، وہ چاہے استعمال میں ہو، وہ چاہے استعمال میں نہ ہو، زکوٰۃ اسے دینی پڑے گی۔ چاندی، حدیث پاک میں آیا 200 درہم، اور تولے کے حساب سے 92.5 تولہ، جس کے پاس اتنی چاندی ہے، اور گرام کے لحاظ سے 612.36 گرام جس بندے کے پاس چاندی ہے، اس بندے پہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ نقدی اور کرنسی کی صورت میں اس کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس 5 لاکھ ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چاندی کی کیا قیمت ہے، 52.5 تولے چاندی کی کیا قیمت ہے، جتنی اس کے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسوں میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جیسے کہ میں نے آج حساب لگا کے میں آیا کہ کتنی 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے، 1381 روپے کا 1 تولہ ہے، تو سارے کا حساب لگائیں تو یہ 72,500 روپے جس بندے کے پاس ہیں اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتی ہے۔ 1 سال اس بندے پہ گزر گیا، پیسے پڑے رہے تو اس کا زکوٰۃ دینا اب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مال تجارت ہے، کسی بندے کے پاس LCD ہے، یعنی اس نے اس نیت سے خریدی ہے کہ میں نے اسے آگے بیچنا ہے۔ کسی بندے نے پلاٹ خریدا تو نیت یہ ہے میں نے اسے آگے بیچنا ہے۔ اگر اس نے نیت کی کہ میں نے رہائش کے لیے رکھی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی استعمال کے لیے 1 کروڑ روپے کی بھی گاڑی رکھتا ہے تو اس بندے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ہماری حاجت اصلیہ ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ خرید و فروخت کے لیے کوئی چیز لیتا ہے پھر اس بندے پہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں نیت کا اعتبار ہے، اگرچہ آپ لوگوں نے دکان ہی ڈالی ہے، اس میں چاہے بوتلیں ہوں، اس میں چاہے سبزی یا کوئی بھی چیز ہے، جس طرح کی بھی چیز ہے، جب سال گزر جائے گا تو آپ کو اس کا حساب لگانا پڑے گا ایک ایک پائی کا۔ اگر وہ 2 لاکھ 4 لاکھ جتنے بنیں گے اسے 40 کے ساتھ آپ نکالیں گے تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ 2 لاکھ ہیں تو 5,000 روپیہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی بنے گی۔ اس سے آگے بڑھیں تو کن صورتوں میں مصارف زکوٰۃ، چوتھی چیز جن بندوں کو ہم لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ نے یہ ٹوٹل 8 بندے ذکر فرما دیے کہ جنہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
سب سے پہلے کون سا بندہ ہے جسے فقیر کہا جاتا ہے؟ دوسرا بندہ مسکین ہے، تیسرا مقروض ہے، چوتھا فی سبیل اللہ، اور پانچواں بندہ مسافر۔ اس لیے یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو آج کی ضرورت ہے وہ 5 باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے فقیر۔ فقیر کون بندہ ہے؟ آج ہر بندہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ اس بندے کو لگتی ہے نہیں لگتی ہے۔ ہر بندے نے ہاتھ پھیلایا ہے، جس سے بھی پوچھ لو وہ کہتا مجھے دے دو، میں مستحق۔ اور آج اگر آپ نام لے لو کہ بھئی میں نے فلاں اتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، ایسے ایسے لوگ آپ کے سامنے چلے جائیں گے جنہیں کبھی آپ نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ رب ذوالجلال نے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، ہم نے اس کے مطابق ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ آیا؟ سب سے پہلے فقیر ہے، جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کچھ تھوڑا بہت مال ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ گیا مسکین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی محتاج ہو۔ اب کھانا کھایا ہے، دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں اس کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے، اس بندے کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وہ مسکین نہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چہرہ دیکھو مسکین سا لگ رہا ہے، گاڑیوں کا چاہے کروڑوں کا مالک ہو لیکن چہرے سے کوئی مسکین لگے تو وہ بات نہیں، ہم نے تو دیکھنا ہے مسکین شریعت کسے کہہ رہی ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، دوسرے وقت کے لیے وہ بندہ محتاج ہو، فرمایا اسے مسکین کہا جاتا ہے، اس بندے کو زکوٰۃ دینے کا شریعت حکم دے رہی ہے۔ تیسرا بندہ مقروض، قرضے دار۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بندہ، اس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وہ بچے جو طلباء ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، وہاں سے آئے گزر بسر کے لیے گزارا نہیں، تو فرمایا ان پہ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ان مدرسوں کو ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جہاں پہ بچے رہائشی رہتے ہیں۔ گھر میں چاہے جتنا مرضی امیر ہو، جتنا مرضی مال والا ہو، لیکن جب سفر کے لیے نکلا کسی نے جیب کاٹ لی یا اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب وہ بندہ محتاج ہو گیا، تو فرمایا اس بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر، مسکین، مقروض اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور مسافر، ان 5 کو زکوٰۃ دینا آج کے دور میں جائز ہے۔ دعا ہے جتنے مسائل سنیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔